दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। क्या आपने कभी सोचा कि कोई कौम मादूम होने के खतरात से दो चार हो जाए तो क्या होगा? अगर किसी मुल्क में बूढ़ों की तादाद ज्यादा हो जाए, बच्चों की तादाद कम होना शुरू हो जाए और कुल आबादी भी घटना शुरू हो तो उसका क्या बनेगा? स्कूल्स, देहात खाली होना शुरू हो जाएं तो क्या होगा? आज हम आपको ऐसे ही एक मुल्क की कहानी दिखाते हैं जो इन तमाम खतरात से बहरहाल दो चार है। हम जानते हैं कि ये मसला क्या है, क्यों है और इसके नताइज क्या हो सकते हैं। वो मुल्क इन मसाइल के हल के लिए क्या कर रहा है और क्या इन इक़दामात का कोई फ़ायदा होता हुआ भी माहिरीन देख रहे हैं या नहीं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशरकी एशिया के मुल्क जापान की, जो 6,500 से ज़ायद जज़ायर पर मुश्तमिल है और इस वक्त जापान की कुल आबादी 12 करोड़ 59 लाख है। इसकी कुल आबादी में तकरीबन 3.5 करोड़ लोग वो हैं जिनकी उम्र 65 साल 65 ईयर या इससे ज़्यादा है। यानी इस वक्त जापान में हर 4 में से एक शख्स 65 साल या इससे ज़ायद उम्र का है। ये किसी भी मुल्क में बसने वाले बूढ़े लोगों की सबसे ज़्यादा परसेंटेज है जो कि जापान में है और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। न सिर्फ 65 साल से ज़ायद उम्र के लोग, बल्कि इस वक्त जापान में तकरीबन 80,000 वो लोग हैं जो 100 साल की उम्र पाने का एजाज़ भी हासिल कर चुके हैं। दोस्तों, जापान में औसत उम्र 85 साल है, जो कि दुनिया में इस वक्त हांगकांग के बाद दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर आपको एक दिलचस्प बात यह भी बताएं दोस्तों कि जापान शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें अडल्ट डायपर्स बनिस्बत बेबी डायपर्स के ज़्यादा फ़रोख्त होते हैं। दोस्तों, जापान की मौजूदा आबादी और 2010 की आबादी का एक मुवाजना कर लेते हैं ताकि आपको मसला बेहतर तौर पर समझ में आ सके। 2010 में जापान की कुल आबादी 12 करोड़ 85 लाख थी। इसमें 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की तादाद 2 करोड़ 90 लाख, 15 से 64 साल की उम्र के दरमियान के अफराद की तादाद 8 करोड़ 24 लाख, जबकि 14 साल से कम उम्र अफराद की तादाद 1 करोड़ 71 लाख थी। 2021 में जापान की कुल आबादी का अंदाज़ा 12 करोड़ 59 लाख लगाया गया। इसमें 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की तादाद 3 करोड़ 57 लाख, 15 से 64 साल के दरमियान की उम्र के अफराद की तादाद 7 करोड़ 74 लाख, जबकि 14 साल से कम उम्र अफराद की तादाद 1 करोड़ 56 लाख है। इस कंपैरिजन को देखकर हमें ये पता चलता है कि न सिर्फ जापान की कुल आबादी में कमी हो रही है, बल्कि इससे भी खतरनाक बात यह है कि बूढ़ों की तादाद में इजाफा हुआ है, जबकि दरमियानी उम्र के लोग और बिलखसूस नए पैदा होने वाले बच्चों की तादाद में खासी कमी हुई है। आबादी में तेज़ी से कमी का ये मसला जो हालिया एक दहाई में सामने आया है, इसकी एक वजह शरह पैदाइश में जाहिर है कमी है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है। दोस्तों, रिप्लेसमेंट लेवल बच्चों की वो औसतन तादाद है जो उस मुआशरे में पैदा होते हैं या मुल्क की मौजूदा आबादी को बरकरार रखने के लिए कहीं से भी बाहर से इसमें शामिल होते हैं छोटी उम्र में, और इसका स्टैंडर्ड 2.1 बच्चे फी घर या फी खातून है। इस वक्त जापान में 1.36% लेवल है, जो कि स्टैंडर्ड से काफ़ी कम है। जापान में शरह पैदाइश में कमी और बूढ़ों की तादाद में इजाफा सिर्फ 80 की दहाई ही में नहीं, बल्कि इससे पहले से जारी है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर आबादी में कमी का यही ट्रेंड रहा तो 2060 तक जापान की आबादी सिर्फ 9 करोड़ 80 लाख रह जाएगी और इसमें 40% लोग 65 साल से ज़्यादा उम्र के होंगे। दोस्तों, हम देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जैसा कि आपने जान लिया कि जापान में इस वक्त औसत उम्र लाइफ एक्सपेक्टेंसी तकरीबन 85 साल है, तो दोस्तों बेहतरीन ग़िज़ाइयत, अच्छी तिब्बी सहूलियात और अच्छी रहाइश, ये वो तमाम अवामिल हैं जिनकी वजह से जापान में उम्र रसीदा लोगों की तादाद में इजाफा हुआ है। बाज़ माहिरीन के मुताबिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमन और आने वाली खुशहाली भी इसका एक फैक्टर है, जिसकी वजह से जापान में औसत मुतवक्का उम्र में खातिर खा इजाफा हुआ। ये अवामिल सिर्फ जापान ही में नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ऐसे ही असरअंदाज होते हैं। बहरहाल जापान में इन तमाम अवामिल का असर निस्बतन कुछ ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से औसत उम्र मुतवक्के उम्र में काफ़ी इजाफा हुआ। अब इस तरह शरह पैदाइश में बर्थ रेट में कमी की वजह क्या है, इसको भी देख लेते हैं।
اس وقت دنیا میں زیادہ تر ترقی یافتہ ممالک میں بچوں کی پرورش کی کاسٹ بہت بڑھ چکی ہے، اور یہ فیکٹر جاپان میں بھی ویسے ہی اپلائی ہوتا ہے جیسے باقی دنیا میں۔ جاپان میں بھی لوگ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ بچے زیادہ ہونے کے بجائے کم ہوں تاکہ ان کی بہتر پرورش کی جا سکے۔ آسان الفاظ میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جاپانی والدین کے لیے بچوں کی تعداد سے کوالٹی زیادہ معنی رکھتی ہے، جو کہ بہتر پرورش کی صورت میں بچوں کو دستیاب ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے شرح پیدائش میں کمی ہوئی ہے، جو کہ اب ریپلیسمنٹ لیول سے بھی نیچے چلی گئی ہے۔ روایتی جاپانی معاشرے میں خواتین کو جب شادی اور کیریئر میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے تو اکثر وہ اس بات کو ترجیح دیتی ہیں کہ کیریئر کا انتخاب کریں، اور یوں وہ شادی اور اس کے بعد بچوں کی دیکھ بھال کے جھنجٹ سے مکمل جان چھڑا لیتی ہیں یا پھر کچھ ڈیلے کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر مردوں کی بات کریں تو جاپان میں زیادہ تر نوجوان لڑکے کانٹریکٹ پر غیر مستقل نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق جاپان کی 40% ورک فورس غیر مستقل ہے، یعنی پرمننٹ نہیں ہے، اور ان لوگوں کی ارننگ بھی پرمننٹ ورک فورس کے مقابلے میں کافی کم ہوتی ہے۔ یوں معاشی لحاظ سے انسرٹینٹی کا شکار زیادہ تر نوجوان اس آپشن پر کم غور کرتے ہیں کہ وہ شادی کریں، اور اس کے بعد فیملی کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اٹھانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ جاپان چونکہ صنعتی لحاظ سے انتہائی ترقی یافتہ ملک ہے، اور زیادہ تر لوگ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہ شہری علاقوں کا رخ کریں۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے ہی لگائیں کہ جاپان کی کل آبادی کا تقریباً 92% 92% شہروں میں رہتا ہے، اور شہر میں رہتے ہوئے ظاہر ہے ایک بڑی فیملی کے اخراجات کو پورا کرنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس نے جاپان کی آبادی کی کمی میں اہم کردار ادا کیا۔ جاپان کی کم ہوتی ہوئی آبادی اور عمر رسیدہ لوگوں کی تعداد میں اضافے کے مسائل کے نتائج حالیہ سالوں میں ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کا سیدھا اثر جاپان کی ورک فورس پر پڑا ہے، جہاں ورک فورس کی کمی واقع ہونا شروع ہوئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2060 تک جاپان کی ورک فورس موجودہ ورک فورس سے 40% تک کم ہو جائے گی۔ اگر ہم آپ کو سادہ الفاظ میں بتائیں تو 2060 میں جاپان میں اگر کسی کام کو کرنے کے لیے 100 ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کام کو کرنے کے لیے صرف 60 جاپانی دستیاب ہوں گے۔ اس طرح جاپان کی اکانومی بری طرح متاثر ہو جائے گی۔ جاپان میں عمر رسیدہ لوگوں کی تعداد میں اضافے کے باعث جاپان کے بجٹ کا بڑا حصہ ہیلتھ کیئر سسٹم پر خرچ ہو رہا ہے۔ جاپان میں بچوں کی پیدائش میں تیزی سے کمی ہونے کی وجہ سے اسکول جانے والے بچوں کی تعداد بھی ظاہر ہے کم ہو رہی ہے۔ ان حالات میں ہر سال تقریباً 400 اسکول بند ہو جاتے ہیں اور انہیں اڈلٹ ڈے کیئر سینٹرز یعنی بوڑھوں کی نگہداشت کے سینٹرز میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ بوڑھوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے ایک سنگین مسئلہ جو جاپان کو درپیش ہے، اس کی اکانومی کو درپیش ہے، وہ یہ ہے کہ کاروباری لوگوں کو، صنعتکاروں کو اور حکومت کو بہت بڑی رقم پینشن کی مد میں ادا کرنی پڑتی ہے، اور بہت سے دوسرے کام جہاں یہ رقم خرچ کرنا ہوتی ہے وہ رہ جاتے ہیں۔ دوستو، جاپان نے کم ہوتی ہوئی ورک فورس کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ کر کے 65 سال کر دیا تھا، جو کہ 2010 میں مردوں کے لیے 62 سال جبکہ خواتین کے لیے 64 سال تھی۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بڑھتی ہوئی ورک فورس کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے جاپان کی حکومت نے حال ہی میں ایک بل پاس کیا ہے جس میں وہ ریٹائرمنٹ کی عمر میں مزید 5 سال کا اضافہ کر کے 70 سال تک بڑھانے جا رہے ہیں۔ لیکن دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ یہ عارضی حل تو ضرور ہے، لیکن مستقل اس لیے نہیں کیونکہ ڈھلتی عمر کے ساتھ پرفارمنس میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جاپان کی آبادی بھلے 2010 میں انتہا کو پہنچی تھی، لیکن جاپان میں شرح پیدائش میں کمی کا مسئلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ جاپان کی حکومت نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں تاکہ نوجوانوں کو شادی کرنے اور زیادہ بچے پیدا کرنے کی طرف راغب کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ شادی شدہ جوڑوں کو فیملی بڑھانے کے لیے دی جانے والی مراحت میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ شادی شدہ ورکنگ وومنز کو لمبی میٹرنٹی لیوز اور اسی طرح کی مزید مراحت بھی دے دی جاتی ہیں۔ بہرحال یہ تمام اقدامات ابھی تک اتنے فائدہ مند ثابت نہیں ہوئے کہ بچوں کی تعداد بڑھائی جا سکے۔ مائی کیوریس فیلوز، آپ یقیناً یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جاپان کے ان مسائل کا حل دوسرے ممالک سے لوگوں کو جاپان میں لا کر بسانا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو بتائیں کہ جاپان تقریباً 200 سال تک دنیا سے الگ تھلگ ایک کلوز سوسائٹی میں رہا ہے، اور اس کے بعد بھی جاپان کی حکومت نے کبھی امیگریشن کی اتنی حوصلہ افزائی نہیں کی۔
لیکن حالیہ مسائل کے پیش نظر جاپان کی حکومت نے امیگریشن کنٹرول کے قانون میں کچھ ترامیم کی ہیں تاکہ باہر سے جاپان میں آ کر بسنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ لیکن ان تمام اقدامات کے باوجود ابھی تک جاپان میں 2% سے بھی کم امیگرینٹس آباد ہیں۔ دوستو، آبادی میں کمی کا یہ مسئلہ صرف جاپان کا نہیں بلکہ دوسرے ترقی یافتہ ممالک جن میں جرمنی، اٹلی بھی شامل ہیں، اسی جانب بڑھ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال جاپان میں یہ مسئلہ اب زیادہ سنگین ہو چکا ہے۔ اگر اس کے لیے کوئی خاطر خواہ اور فوری اقدامات نہ اٹھائے گئے تو جاپانی قوم کو معدومیت، ایکسٹنکشن سے بچانا بہت مشکل ہوگا، ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔